نیپرا چلاتا کون ہے اور دوسرا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے آپ نیپرا کی تقریباً 10 سال کی جو اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، جو بندے بیٹھے ہیں، پروفائل دیکھیں. جو سیکٹری باٹم پاور ہے جیسے ریٹائرڈ وہ وہاں آ گیا تو وہاں آ کے کیا کرے گا؟ اپنے فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا سولوشنز ایک سمپل سا ہے کہ آپ پیرس ڈکلیریشن جس کے نواز شریف نے سائن کی تھی 2015، اور میرے خیال میں شاید میرے جیسے بندہ یہ وہ کلائمیٹ والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بڑی شارٹ پہلی تو بات یہ کہ نام میرے آپ کے سولوشن کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے لکھیں گے بھئی یہ لوگ بات کریں گے تو ہم لکھیں گے. ایسے نہیں ہوگا. عمران خان ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں کہ ریاست مدینہ میں میرٹ ہوگا. کیا کتنے دفعہ یہاں میڈیا ہاؤسز ہیں کہ جن کو ایک بیوروکریٹ کو چھیڑیں تو ایک طوفان ہٹ جاتا ہے. کوئی ان کی پرفارمنس دیکھے گا یا آپ نے 5 سال میں کیا کیا. آپ یقین کریں جس دن یہ کوئی پوچھے گا اس کو میتھمیٹیکل ماڈل کے یہ انہوں نے کیا. بھائی صاحب حل آگے بھی یہ کہ 1 2 3 حل. سر کمٹمنٹ. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو کلیپس ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ وہ جو کلیپس ہونے کے لیے بچا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے یا عباسی صاحب کے پاس آ جائیں گے اور پھر ڈیفینیٹلی مسئلے کا حل ہو جائیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ سارے مسئلے یہاں حل کریں گے. آپ حل بھی بتا دیجیے کیا کریں، حکومت کیا کرے؟ میرے خیال میں پیرس ڈکلیریشن کو دوبارہ غور سے پڑھے وہ حل ہو جائے گا. کہ الیکٹرک بک اس کو کوئی پڑھ کے بتا دے وہ حل ہو جائے گا. لائن لاسز کو جو بنا کے دیا وہ حل ہو جائے گا. یہ تو سارے ایک آپ نے کاسٹ آف پاور کا شروع میں ذکر کیا کہ بجلی بڑی مہنگی بن رہی ہے. کیا ہم ان کو ریوائز نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ٹاٹا کس نے کیا؟ سنیے پھر وہ ہمیں انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں لے جاتے ہیں اور ہمارے خلاف مقدمہ. نہیں دیکھیں آپ نے بڑی دیر سے بات کی ہے. یہاں پہ ایک ایسا بھی کیس ہے ندیم بابر صاحب کے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں کیس ہار گئے لیکن سول جج لاہور نے نہیں دیا ہوا. ہمارے بڑے پاورفل ججز بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. انڈیا میں ریلائنس اور ٹاٹا کتنے پاورفل ہیں لیکن ریگولیٹر کے سامنے اور پبلک کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے وہ زیرو ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں ریگولیٹر کو مضبوط کریں. آپ کو میں مجھے ایک بات سادہ الفاظ میں حل. سادہ الفاظ میں ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہ حل گزشتہ 10 سال سے ہر پروگرام میں اینڈ پہ یہی حل ہوتا ہے. اس حل کا کیا ہوا؟ حل کا یہ ہے کہ کیا کمیٹڈ ہیں وہ جنہوں نے ہیلف لیا ہوا ہے پاکستان کی وفاداری کا. جب تک وہ نہیں کریں گے، جب تک عمران خود نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے پلیز مجھے اپنی چاہیے میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا، یہ حل تو 24 گھنٹے میں نکل آتے ہیں. حل ہمارے پاس ٹیبل کے سیاسی نیت کا فقدان یہاں نہیں ہے. میں وہ بات وزیر اعظم صاحب یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو سولوشنز پڑے ہوئے ہیں. نہ آپ دور ہیں ان سے، نہ عادل بھائی صاحب دور ہیں، نہ کوئی اور بندہ دور ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی آپ ان سے نکلیں جو آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے جی؟ ہم کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ پوسٹل ایڈریس ہوتے ہیں؟ نہیں. جسٹ 1 کلک اوے. دیکھنا ہے کہ آپ اپنے پروگرام یہ کہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ کمیٹڈ ہیں جس کو بچانے کے لیے. سرکل ڈیٹ کو اگر بچانا ہے تو پہلے کمٹمنٹ شو کریں. کمٹمنٹ شو ہو گئی، آگے بتائیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شو ہو گئی؟ آپ بتائیں کہ اب اس کا حل کیا نکالا؟ آپ نے پہلے کہا تھا کاسٹ آف انرجی بہت مہنگی ہے، بجلی کی قیمت بہت مہنگی ہے، فیول کی. آپ ابھی شیئر نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس سولوشنز ہیں. بڑے سولوشنز میرے خیال میں لکھ کے کہتے ہیں نا وہ قلم کی زبان چیخ ہوئی. دیکھیے وہ شوکت ترین صاحب آئے، انہوں نے سولوشن نکالا کہ وہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ نہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے سمپل آپ نے جو نمبر 1 جو آپ نے پرائسنگ دی ہوئی ہے رائٹ یو ہیو ٹو ریوائز. جو قیمت بجلی جس قیمت پہ آپ خرید رہے ہیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے ندیم بابر کے پاور پلانٹ کو ونڈ کا 14 روپے دیا ہے، سولر کا جیسے وہ ختم ہو گیا آپ نے 5 روپے پہ کر دیا. 14 روپے پہ شمسی توانائی. جی شمسی توانائی. لیکن وہ انڈیا میں تو 2 روپے 99 پیسے پہ. وہ پاکستان میں چلیں اگر 2.54 کو بھی ریفلیکٹ کریں پاکستانی روپیز میں تو یہ 4 پیس 5 پیس ہیں. 5 اب جب سب نے اپنے لاڈلوں کو آپ نے دے دیا اس کے بعد نیپرا نے کہا کہ اب پرائز یہ ہوگی. اور یہ دیکھیں یہ کیسے میں فلوٹنگ میں کہتا ہوں کہاں ہے ہمارے وہ اکاؤنٹیبل کرنے والے، کہاں ہے ہمارے چیف جسٹس کے؟ دیکھیں آپ نے اپنے بندوں کو سب کو پاور پلانٹ دے دیے، پرائز دے دی 14 روپے 15 روپے 20 روپے. ہم 14 روپے کی بجلی لے رہے ہیں شمسی توانائی. جی بالکل. اور انڈیا میں 5 روپے. میں بات کر رہا ہوں اس آدمی کی جو ٹاسک فورس کا چیئرمین ہے، اس کے پاور پلانٹ کو سب کو دے کے سی پیک پہ پرائز دے کے آپ نے 4 پے کر دیا. سنیے دوسری بات ہے لائن لاسز کی. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں سولوشنز، اتنا بڑا سیمینار اتنا بڑا میریٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ کراتے ہیں اسلام آباد کو ماڈل ماتے ہیں، آپ ہمیں لائن لاسز دے دیں. ایسی ہے کہ تقریباً 3 بلین کے
1.5 बिलियन हमसे जेब में ये पकड़ अब आप सेल कर दे बासी साहब एक सवाल का जवाब तो वो क्या हुआ, आपने कहा ना पावरफुल मिनिस्टर, वाकई पावरफुल थे, उन्होंने उसी वक्त मेरे ख्याल में ब्रेक हुआ तो सारे के सारे उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए थे, उन्होंने कहा प्लीज़ ये सोल्यूशन ऐसे नहीं, पहले हमसे बात करो। फिर उन्होंने कहा कि जी वो जो कह रहे हैं ना वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वाकई आपके मिनिस्टर बड़े पावरफुल थे, वो सेमिनार वहाँ अधूरा रह गया था। उन्होंने कहा था हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड लगाएंगे और मॉडल लगाएंगे, हमें लाइन लाइसेंस दे दें। बताएं इसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं लगना था। जो सेनेट की कमेटी है जिसने जो रिपोर्ट निकाली है, काश इस सेनेट की भी अकाउंटेबिलिटी हो कि आपने ये रिपोर्ट निकाली है, ये आपका इंटेलेक्ट लेवल है और आपने कौन कौन से बंदे शामिल किए, वही जो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है वही पार्ट ऑफ सोल्यूशन जाके बनने जा रहे हैं। वो कैसे क्या, डॉक्टर साहब एक बताओ, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप अपनी जेब से किसी को पैसा दें। आप पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप कदीर खान का मुझे रेडिकुल कर दिया,